ابو بکر صاحب؟ وعلیکم۔ جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، روزے اللہ آپ کے کا ٹھیک احسان ہے۔ روزے آپ کے ٹھیک جا رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کب بڑا سے احسان ہے، تھینک یو سر۔ کب سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ سے کب بات ہوتی ہے۔ اوکے جناب، کہاں سے کال اب فرمایا ہو آپ گئے۔ نے؟ پہلے بھی آئے تھے، آپ کا چہرہ آشنا لگتا ہے۔ ہاں، پہلے آیا تھا لیکن آپ میرے سامنے نہیں آئے۔ آپ پہلے ہی کال نہیں ہو سکی آپ سے۔ ٹھیک، کہاں سے اچھا، کال فرمایا آپ نے؟ میں ڈیرہ غازی خان سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اوکے جناب، کس موضوع پہ بات اچھا، کرنا سب سے چاہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جب تک بات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ایک دوسرے کے عقیدے کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے عقائد پر یعنی جن کے اوپر عقیدہ ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ اوکے، یعنی کوئی بات نہیں۔ آپ ہمارے صحابہ کو اور ہمارے یعنی جن سے ہم محبت کرنے والے ہیں ان کو غلط نہیں کہیں گے، اور ہم اوکے آپ جن کو غلط کہنے والے ہیں ان کو غلط نہیں کہیں گے ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہو گیا اوکے جی؟ جی، چلیں جی، غلط کو غلط نہیں کہیں گے۔ آپ کے اور خاطر ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے، ٹھیک، نہیں کوئی نہیں بات نہیں، غلط کو غلط کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم جس کو صحیح کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ ایسی گستاخی کی طرح گستاخی والی باتیں نہیں کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہم ہے۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے بھائی، ہم حق بیان اللہ کرتے آپ ہیں، کو ٹھیک ہے نا؟ خیر دے، اگر آپ ہاں، گالی وہ نہیں حق جو دیتے ہے تو بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، جی ہاں۔ اگر اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے تو پھر اللہ آپ کو ہدایت بھی دے گا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ۔ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ہماری کتابوں کو مانتے ہیں؟ آپ کی کتابیں آپ خود نہیں مانتے بھائی، آپ کہتے ہیں اس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ میرا بھی یہ عقیدہ ہے، نہیں جو نہیں صحیح باتیں ہیں اس میں مانتا ہوں، جو غلط باتیں نہیں مانتا۔ نہیں، اب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس طرح کی بات نہ کرو وہ نا، قرآن کی کچھ بات ہو کو رہی ہے، مانو وہ کچھ نہ آفت مانو۔ آمنون ببعض نہیں الکتاب، نہیں، بات وہ قرآن کی ہے بھائی، کہ بعض نہیں، قرآن کو بات مانتے کو ہیں بعض قرآن کو نہیں مانتے۔ میں وہی ہم کہہ پوری رہا ہوں نا، قرآن کو اگر مانتے ہیں۔ ماننی ہے تو ساری آپ لوگوں کی جو کتاب ہے نا اس میں ان کو ہم کامل نہیں مانتے، کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو چیز جماعت عمریہ کے کتب میں وہ سب کے سب صحیح ہے۔ آپ کے علماء بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہوں، صحیح۔ اب ہم بات کریں گے قرآن کے اوپر۔ قرآن کو ہوں، تو مانتے ہیں نا آپ؟ قرآن کو مانتے ہیں جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم اوکے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر ہی رہ کر بات کریں گے۔ جو دلیل ہم آپ سے مانگیں گے آپ نے قرآن سے دینی ہے، آپ جو مجھ سے دلیل مانگیں گے میں وہ آپ کو قرآن سے دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے کیا؟ اپنی کتابوں سے مکر گئے؟ میں مانتا ہوں، آپ تو یا نہیں آپ نے مانتے نا۔ اب نہ آپ، بھائی اب صاحب، ہم بھائی بات اجازت کریں گے دیں، نا ایسی کتاب کے اجازت بارے دیں، میں جس کو ہم دونوں اجا- مانیں گے۔ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی۔ دیکھیں، اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کی کتابوں کو بالکل نہیں مانتا۔ آپ کی کتابوں میں جو اچھی باتیں ہیں میں ان کو مانتا ہوں، اور آپ بھی آپ کی کتابوں میں جو صحیح باتیں ہیں آپ اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ آپ چال، اب اجازت دیں بات مجھے، نہیں بات نہیں کاٹو، بات نہیں کاٹو۔ میں آپ کے چال میں بھی سمجھ چکا ہوں، اور ناظرین بھی بہت چالاک ہیں، ہوشیار ہیں، وہ بھی سمجھ چکے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے احادیث، اور نہیں اب سن لو نا، بات کرنے دو نا۔ آپ کو سنیں۔ ڈر اس بات سے ہے نا کہ آپ کے پہ ایسے تلوار اترنے والی ہے آپ کے اپنی کتابوں سے، جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں، اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ ہماری کتابوں سے دلیل نہ دو۔ نہیں بھائی، میں آپ کی نہیں کتابوں سے، جن کتابوں کو تم صحیح کہتے ہو، جس روایات کو تم صحیح کہتے ہو، مجھے بالکل حق ہے کہ میں ان سے استدلال کروں۔ یہ چالاکی اگر ادھر نہیں جن چلے گی۔ کتابوں کو نہیں کہتے ہیں، اگر آپ استدلال کرو گے پھر اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کے متعلق جتنی باتیں بھی ہوں گی آپ کو ماننی پڑیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے دنیا میں، دیکھیں تو یہ میرے کیسے محترم ہو؟ ناظرین، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کتاب میں ایک بات صحیح ہو تو وہ پوری کی پوری کتاب صحیح ہے۔ یہ دنیا تو میں یہ اس طرح تو کوئی کہتا نہیں ہے نا۔ یہ تو یہ ایسی باتیں کہہ اب رہے ہیں کہ بات اس پہ یہ کوئی عاقل ان کے بات سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ بھائی اگر آپ کی کتاب میں کوئی بات صحیح ہے میں اس کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب نہیں کہ پوری کتاب کو مان لو پھر۔ اب آپ جس نے دیکھیں کتاب یہودیوں سے لکھی بات ہے، کریں، ہندوؤں سے میری بات کریں، بات اس سنیں، طرح نہیں ہے کہ ہندوؤں کی کتاب میں سب غلط لکھا ہے، ان کی کتابوں میں صحیح آپ باتیں میری بھی ہیں۔ بات سنیں۔ آپ ہماری ہاں، جس کتاب کو دیکھیں گے اس کتاب کے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے یہ کہنے والا کون ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ اگر کہنے والا ٹھیک ہے پھر تو ہم اس کی بات مانیں گے، اگر ہاں، کہنے والا ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کے ہاں تو پھر آپ اس کی بات کو کیوں مانیں گے؟
اگر کہنے والا دیکھیں کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کی کتابیں سب کے سب غلط ہیں. آپ کی کتابیں میں صحیح باتیں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ صحیح باتیں جو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, صحیح مانتے ہیں, اس سے مجھے استدلال کرنے کا حق ہے. ہاں ٹھیک ہے, جس کو ہم مانیں گے آپ کو صرف اسی سے استدلال کرنے کا حق ہوگا, بالکل جس کو ہم بالکل نہیں مانیں گے اس کو استدلال کرنے کا حق میں نہیں ہوگا. آپ ٹھیک ہو گیا سے جی؟ میں کبھی ضعیف احادیث سے آپ پہ دلیل نہیں لاتا, کبھی میں وہ احادیث جو آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں, میں دلیل نہیں لاتا. میں آپ کی صحیح ترین احادیث سے دلیل لاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ کے اب مولوی سب سے حضرات اسی پہلے لیے میں ڈراتے بھی نہیں, اسی لیے. ہاں کیوں نہیں آتے, انشاءاللہ آئیں گے. اور بس اتنا بات ہے کہ ہمارے علماء ہر ایک سے بات کرتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ پیغمبر تو دیکھتے ہر ہیں ایک کہ سے بات آگے کرتے تھے. رسول اللہ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بات کرتے تھے نا, آپ کے علماؤں سے بھی بڑے ہو گئے. اب جو ایسا بندہ ہو کہ جو صرف بس اپنی ہی سناتا رہے, تو ان سے بات کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ نہیں بھائی, اب اب میں آپ کو دیکھیں ابھی آپ کے علماء ادھر آ جائیں نا, میں نے ہمیشہ اعلان کیا جو شرط وہ رکھے میں منظور ہے. اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ. ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا میں آپ اپنا کو دیکھ رہا ماڈریٹر تھا, لے کے آئیں. ہاں اب اپنی طرف میں اب آپ کو شرائط دیکھ بھی رہا آپ تھا. کے, ماڈریٹر بھی اپنے, آپ چینلز بھی جس چینل میں آپ جس سے براڈ کاسٹ کرنا یہ نہ کہو کہ اللہ یاری اب صرف اپنے چینل میں مناظرہ کرتا ہے. نہیں, میرا شرط یہ ہے کہ میں اپنے چینل میں نشر مجھ سے کروں پہلے گا, آپ جس سے بات آپ کر بھی رہے جس تھے, چینل میں ساری اسی باتیں وقت آپ نشر کرنا نے چاہو ایک نشر بھی کرو. نہیں سنی. ہاں آپ نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی, ساری باتیں آپ نے کون آیا اپنی تھا, سنائی ہیں, ان کی کون ایک آیا, بات بھی نہیں سنی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے پہلے دو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ متعلق جس علماء سے میں سے بات ہو تھے, رہی تھی, وہ علماء میں سے تھے, جو بھی تھے, آپ نے اس کی بات نہیں سنی وہ نا. علماء میں سے نہیں تھے. وہ ایک عام وہ لڑکا ہے, کالج کا پڑھ رہا ہے, انجینئر پڑھ رہا ہے, اس کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی, کٹ رہی ہے. میں نے اس کے سوالے سنی ہے, جتنا دیکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگوں کے سب سوالوں کا جواب دے دوں. دیکھیں ایک آدمی آ جاتا ہے نا, اس کے ذہن میں ایک سوال ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کا جواب دے دیا. اب جب میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا, وہ مزید سوالیں سوچتا ہے, وہ سلسلہ ختم نہیں ہونے چلو والی. ٹھیک ہے, پھر اجازت دیں, پھر لوگ ادھر انتظار میں رہیں گے آخر تک. وہ بکواس سوال ایسے بیوقوفانہ سوالیں پوچھتا ہے, کیونکہ اس آدمی کے ذہن میں یہ تو تخیل کا کوئی انقطاع تو نہیں ہے, سلسلہ سوال پہ سوال, وہ فلانا ایسا ہوا کہ اب میں نے کوئی ٹیکا لیا کہ وہ جتنی باتیں کرے میں نے اس کے بھائی ادھر آدمی آتا ہے, وہ مائکروفون اس کا اچھا ہے, وہ بات کر رہا ہے, میں اس کی بات سنوں گا, جواب دوں گا, لیکن میں نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے پیچھے بھی لوگ منتظر ہیں. اگر آپ کے علماء آتے ہیں وہ الگ بات ہے, آپ علماء میں سے نہیں, آپ خود ایک نوجوان ہیں, ٹھیک ہے نا, پگڑی لگانے سے کوئی عالم نہیں بنتا. ہاں مجھے پتا, لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے پگڑی لگائے, داڑھی لمبی کر دیا بھائی, یہ اس سے عالم کوئی نہیں بنتا. آپ کے علماء اگر آتے ہیں, میں نے کیا عرض کیا, میں جو شرائط وہ رکھتے ہیں میں مان لیتا ہوں. وہ 20 منٹ بات کریں, میں 10 منٹ بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس سے کیا جو میرے ضرر میں, ماڈریٹر بھی اپنا لے کے آئیں, اپنے چینل میں بھی نشر کریں, اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. پھر کہتے ہمارے علماء ہر ایک سے بات نہیں کرتے. آپ کے علماء دیکھیں, یہ اب یہ گیم, میرے کہنے کا مقصد یہ فراڈ اب سب کے سامنے مکشوف ہو چکی ہے, ایکسپوز ہو چکی ہے. آپ کے علماء اس لیے نہیں آتے کہ ان کو پتہ ہے, کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے ہمارا, ان کی شکست ختم ہے. میرا 15 سال کا تجربہ ہے الحمدللہ. آج تک ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی جماعت عمرے کے کسی عالم سے میں نے شکست کھایا. ہمیشہ میں نے ان کو شکست دی, آج تک ایک دفعہ نہیں ہوا. 15 سال ہے مجھے, یا 15 سال سے بھی زیادہ ہیں, بہت سال ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کلپ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی ایک شکست بھی نہیں ہے. وہ آپ کلپ کاٹ دیتے ہو نا, آگے سے پیچھے سے, وہ کاٹ کے اللہ ہار گیا, وہ فل دیکھو پھر پتہ چل جاتا ہے. ہاں دیکھو, ہاں وہ ذکر کرو, کوئی شکست ذکر کرو, شکست ذکر, میں نے کس سے شکست کھائی ہے؟ تو وہ بار بار کیوں نہیں آتا, وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں بلاتے نا, وہ جو مجھے شکست دے چکا ہے دوبارہ بھی شکست دے سکتا, اس کو کیوں نہیں آتا سامنے؟ پھر کون ہے وہ؟ ابھی میری اور آپ کی بات ہو جائے گی, سب کچھ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اوکے بھائی, بولو بھائی کیا بولنا ہے. اب میرا سوال یہ ہے, ابھی میں نے پوچھا نا کہ کس نے مجھے شکست دیا, اس نے جواب نہیں دیا. اب میں اس کو سب کا پہلے نام لکھ کر رکھوں کہ انہوں نے شکست دی ہے, انہوں نے شکست دی ہے. بھائی اگر واقعا کسی نے شکست, اللہ یاری کو شکست دی ہوتی, وہ دنیا میں بڑا مشہور ہوتا نا. اور پھر اس کے دلائل آپ بھی سیکھ لیتے نا. اس نے جو شکست دی ہوگی دلیل سے دی ہوگی نا, وہ تو قرآن حدیث سے دیا ہوگا نا. وہ دلائل آپ کیوں یاد نہیں کرتے؟ وہ آپ لے کے آؤ نا, میرے منہ پہ مارو تاکہ بار بار مجھے شکست ہو. میں آپ کے سامنے ہوں نا. ہاں چلے, اب بات شروع کریں. بسم اللہ.
हाँ, درمیان मैं میں आपसे بیٹھو ये نا بھائی, पूछना चाहता हूँ درمیان کیمرے کے हैं سامنے بالکل سینٹر میں بیٹھیں, سینٹر میں, کیمرے کے سینٹر میں تو بیٹھیں. بیٹھنے کی ہاں ضرورت کیا ہے, یہ ہاں تھے ہاں, زندہ اب ٹھیک باد, ہو ہاں گیا. جی بسم اللہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ اچھے تھے, کچھ برے تھے. یہ عقیدہ ہے. جی, اور آپ نے اپنا یہ عقیدہ کہاں سے؟ بخاری سے دکھا دوں. بخاری سے کیوں؟ ہاں نہیں، میں دکھا, کیونکہ میں نے کہا نہیں بخاری اس میں, دکھاؤ. نہیں دکھا میں دیتا نے ہوں کہا نہیں بخاری سے. دکھاؤ. میں نے کہا نہیں دکھاؤ. ارے بھائی میں نے کہا نہیں دکھاؤ. بخاری سے نہ دکھائیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں نہیں نہ دکھاؤ. آپ کا آپ کا عقیدہ اگر بخاری سے ہے تو پھر آپ کو ساری بخاری ماننی پڑے گی اگر آپ اپنا عقیدہ بخاری سے لیتے ہیں. بخاری میں جو صحیح باتیں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, بالکل ساری بخاری کو نہیں مانتے, اس میں جو صحیح باتیں ہیں اس کو مانتے ہیں. اچھا, اب بخاری نے جتنے عقائد کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ ساری آپ مانتے ہیں؟ نہیں, جو اس میں جو صحیح باتیں مانتے ہیں. اگر عقیدے کے بارے میں انہوں نے بات کی تو صحیح بات ہی کی ہوگی. اگر آپ بھی نہیں, مانتے ہیں یہی ہے عقیدہ نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بخاری. غلط باتیں بھی بہت کی ہیں, اکثر اس نے غلط بولے ہیں, کچھ اس نے صحیح بولے ہیں, جو صحیح بولے ہیں اس کو مانتے ہیں, تائید کرتے ہیں. آپ کا شیطان عقیدہ بھی کوئی یعنی صحیح بخاری بات سے کرنا ہے, ہے. دیکھو بھائی یہاں پہ کافر کوئی کہ کوئی ہندو کوئی بھی شخص صحیح بات کہے ہم کہیں گے صحیح ہے, ہم نہیں کہیں غلط ہے. بخاری ہے, اریل شرون ہے, بنجامن نتنیاہو ہے, جو دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے وہ صحیح بات کرے, فرق نہیں پڑتا, مولوی ہے, عام آدمی ہے, بہت مقدس آدمی, صحیح بات کو ہم کہیں گے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بخاری نے جو باتیں, بخاری کوئی اللہ کی کتاب تھوڑی ہے. اب بخاری اب ایک آدمی اب تھا, اس کا دادا مجوسی تھا, وہ خود مسلمان بن گیا تو اس نے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کوئی وہ معصوم توڑی ہے, تو اس نے جو بھی لکھا ہے صحیح لکھا ہے. اس نے جو باتیں اس میں صحیح ہے ہم مانتے ہیں, جو صحیح نہیں مانتے. باتیں آگے نہ کریں نا, اب اسی بات پر آئیں کہ آپ کا عقیدہ آپ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیتے ہیں, قرآن مجید سے وہ تو لیتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, میں نے کہا ان سے لیتے ہیں. آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنا بس یہی عقیدہ ہے, قرآن سے قرآن لیتے مجید سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں. وآلہ وسلم سے, اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث, روایات, اقوال, افعال سے لیتے ہیں. یعنی آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ صحیح تھے بعض صحابہ غلط تھے, ایسے؟ بالکل 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 آپ اپنی یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل صرف قرآن سے؟ صرف قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. بار بار قرآن میں اتنے ہاں, آیات ہیں. آپ مجھے کوئی ایک آیت دکھائیں کہ جن میں یہ ہوں، آیا ہو کہ بعض صحابہ غلط تھے بعض صحابہ صحیح تھے. ہوں، کوئی ایک آیت دکھائیں. ہوں. میں دکھا دیتا ہوں. ہوں. قرآن میں بہت زیادہ ہے بھائی, مجھے تعجب ہے آپ کو نہیں پتہ چلا. دکھائیں دکھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید سورہ مبارکہ براءت, آیہ نمبر ہے 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل. اے ایمان والو, کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ, تم بات نہیں مانتے, اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتے, تم زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو, باری بوجھ بن جاتے ہو, حرکت نہیں کرتے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا میں راضی ہو گئے ہو اور آخرت تمہیں نہیں چاہیے؟ قرآن یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان جہاد دے رہے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں مان رہے, قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. وہ لازم بات ہے, یہ صحابت ہے, لیکن ان کا ایمان حقیقی نہیں ہے, ایمان صرف لسانی ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم جہاد دے رہے ہو اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے, یہ تو صرف زبان میں مومن ہے, قلب میں مومن نہیں ہے. اور جو دنیا کو چاہتا آخرت کو نہیں چاہتا, دنیا کو تم چاہتے ہو آخرت کو نہیں چاہیے, قرآن کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا.
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع دنیا آخرت میں بہت اندک ہے، چھوٹا ہے، کم ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا، اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے میں فوراً تجھ پہ عذاب نازل کر دوں گا، عذاب نازل کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہو گیا، ہاں، اور تمہاری جگہ ایک دوسرے قوم کو لا دوں گا، اور تم پیغمبر کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے۔ اچھا، واللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے نا مذمت، ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو۔ بس یہ بات ہے آپ کی؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارا۔ ابھی نہیں، یہ آیت آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مذمت کے متعلق اتری ہے، ایسے؟ بالکل بالکل، تعریف کے لیے، مذمت کے لیے۔ ہاں، آگے پڑھیں، الا تنصروا، آگے بھی پڑھ لینا۔ اس سے کیا، وہ بھی مذمت کے لیے، اللہ تنصروہ، ہاں پڑھیں، اس پہ مانا ہے الا تنصروہ۔ ابھی تم ان کی مدد نہیں کرتے، ابھی اگر تم مدد نہیں کرتے، اس وقت بھی تم نے مدد نہیں کیا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نکالا تھا، کفار نے نکالا تھا، ٹھیک ہو گیا، ہاں، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس کو نکالا تھا، تو اس کا پتہ چلا کہ ابو بکر کو نہیں نکالا تھا، کیونکہ ابو بکر کفار کا دوست تھا، اگر اس کو نکالا تو اخرجہما ہوتا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دو تھے، دو میں سے دوسرا پیغمبر تھے غار میں، دو میں سے دوسرا پیغمبر تھے، اس وقت بھی ان کا کوئی ناصر نہیں تھا میرے علاوہ، یعنی جو غار میں جو آدمی ہے نا، وہ بھی تمہاری طرح تھا، نصرت کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ سب مذمت کے الفاظ ہیں۔ فانزل اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اس غار والے سے کہہ رہا تھا، غار میں جو اس کے ساتھ آدمی تھا، یہ صاحب جو ہے نا، یہ مدح کے الفاظ میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب مومن نہیں ہے، اس کا مطلب متقی نہیں ہے، اس کا مطلب صالح نہیں ہے، اس کے مطابق صاحب کا مطلب ہے، اس کے مطلب آپ ہمیں نہ سنائیں، میں جو آپ نے بولا پڑھو تو پڑھنے دو نا بھائی، تاکہ بعد میں تمہیں نہیں کرنا کیا تعریف ہو رہی ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے بھائی؟ پڑھنے دو نا، انہوں نے بولا پڑھو تو پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پڑھو آگے پڑھو، تم اگر کہہ رہے ہو پڑھنے کا کہہ رہے ہو تو پڑھنے دو۔ لا تحزن، لا تحزن، تم غم زدہ نہ ہو، وہاں پہ غم کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ غم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ابو بکر وہاں پہ کیوں غم زدہ ہو؟ غم اور خوف میں یہ فرق ہے میرے عزیزو، غم بولتے ہیں، غم تو اردو میں بھی غم ہے نا، حزن، خوف بولتے ہیں مستقبل میں ایک ایسی چیز واقع ہو جس سے انسان نہیں چاہتا کہ وہ خوشگوار نہیں ہے۔ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، ایک منٹ، آپ نے جو کہا کہ اس آیت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مذمت ثابت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ تبوک پہ۔ اور آپ مذمت کیسے ثابت کرتے ہیں ان آیتوں سے؟ مذمت کہاں سے آپ نکالتے ہیں؟ ابھی میں نے پڑھا ہے نا کہ بھائی دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اب اگر ایک منٹ، اگر اللہ رب العزت آپ کی تعلیم کتنی ہے بھائی؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ نہیں، میری تعلیم کو چھوڑے، میں آپ کو یہ آپ اتنا ٹائم لے رہے ہیں اتنے لوگوں سے، سب کو پتہ چل گیا، اس کو نہیں پتہ چلا کہ مذمت کہاں ہے، دوبارہ سمجھا دیتے ہیں۔ نہیں، اس میں مذمت ہے نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں مذمت ہے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ اس کو ترجمہ کرو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، ترجمہ کرو تم۔ ٹھیک ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف بوجھل بن چکے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اس کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ ارشاد، دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ جب کیا ہو گیا؟ ایمان والو، کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہوگا؟ اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف۔ ابھی ایک والد اپنے بیٹے سے جب کہہ دیا کہ تجھے کیا ہو گیا جب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو سودا لینے جاؤ، تو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر اس نے ایک دفعہ ایسا کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری زندگی باپ کے سامنے؟ نہیں، ایک منٹ، میری بات سنیں، اب اس کا مطلب جو لوگ رسول پاک، یہ تبوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام ہے، آخری سالوں میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیٹا باپ کے سامنے ساری زندگی غلط ہو گیا؟ اس کا مجھے آپ جواب دے دیں۔ اس کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جہاد دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں،
یہ فسق ہے، یعنی اس کے بعد حضور صلی اللہ یہ علیہ وسلم اتنا نے بڑا ان فسق کو ہے، ان سے اتنا بڑا فسق ہے، اور اتنا حضور بڑا صلی اللہ فسق علیہ ہے، سن لو، اللہ تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تم پہ ابھی عذاب نازل کروں گا، آسمان سے آگ کے گولے برساؤں گا تجھ پر، تم کہتا ہے کیا ہو گیا بھائی، تم کہتے ہو کیا ہو گیا، اللہ کہتا ہے میں آگ کے گولے برسانے لگا ہوں۔ ایک منٹ اللہ تنفروا میں آپ دیکھیں، اللہ تنفروا میں لفظ ان شرطی آ رہا ہے، ایسے نہیں، اگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلو، ہاں وہ نہیں ہل رہے تھے نا، اللہ تنفروا میں ان شرطی آ رہا ہے کہ اگر تم مذمت یہ ہے، کام بھائی یہ نہیں تعریف ہے یا کرو گے، مذمت ہے؟ خیر جائے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں۔ تعریف مذمت کیسے ہے۔ جتنا مرضی تم مکھن لگاؤ، سب کو پتہ چل بات گیا کہ سنیں، ہم پہ کیا ہے۔ سنیں نا آپ میری بات، جب یہ شرط ہے اور آگے مشروط ہے یعذبکم کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دیں گے، اب اگر شرط بھی نہیں پائی گئی، کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت نہیں نکلے پھر؟ دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ان کا ایمان نہیں تھا، جو رسول فلا وربک لا یؤمنون ایمان کے حتی نہ ہونے پر یحکموک، کیسے دلیل ہے؟ یہ ایمان کے نہ ہونے پر کیسے او دلیل بھائی ہے؟ یہ فسق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننا، جب وہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، نہیں نکل رہے بھائی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے پھر اللہ نے ایمان والے کیوں کہا؟ جب اللہ جب ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں تو یہ پھر ایمان یہ مومن نہیں تھا نا، یہ لسانی میں نے کہہ دیا تھا ترجمے کے وقت، آپ نے سنا نہیں کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں تھے، جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ وہ زبانی لحاظ سے وہ مومن تھے، کیونکہ اچھا بظاہر میں اظہار ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو مومن کہا، واللہ حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ ایک منٹ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے آپ نے بہت وقت لے لیا بھائی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، داڑھی ہے آپ کے پاس، پگڑی ہے، علم نہیں آپ کے پاس، آپ تیاری کرو، دلیل دے رہا ہوں، آپ کو دلیل دے رہا ہوں، آپ کے پاس دلیل، آپ کسی دوسروں کا وقت نہ لو، دوسروں کو بات کرنا ہے تو نا بھائی، آپ بات کریں۔ صحابہ کے بارے میں بات کی ہے، میں صحابہ کو عادل ہونے کی دلیل دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ بولیں کیا دلیل ہے؟ یہ آپ کھول لیں پارہ نمبر 27، بولیں آپ بولیں، پارہ نمبر، سورہ کا نام بتائیں نا، پارہ میرے پاس نہیں ہوتا، سورہ ہوتا ہے، یہ سورۃ حدید ہے، سورہ حدید۔ اس کے اندر آیا ہے اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جی بولیں، اب یہاں پر اللہ نے کرا اور پورا آیت تو پڑھو نا، مجھے پتا چلا آپ نے کیا پڑھا ہے۔ یہ آیت نمبر سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10 پورا شروع ہو آیت رہی پڑھو، ہے۔ آیا پورا پڑھو، ترجمہ کرو، ہمیں سمجھ آئے۔ ہاں سنیں، وما لکم الا تنفقوا، اور مالک یہ مذمت ہے، مالک اللہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آگے سنو نا، تو یہ کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، صحابہ خرچ نہیں کر رہے تھے، پیسہ پیارا تھا، پیسا پیارا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، یہ آگے سنیں نا، آگے تو سنیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے یہاں تک تو ان کو فرما دیا۔ اب اگر یہ مذمت پاس گئے نا، صحابہ خرچ نہیں کر رہے، سن تو صحیح نا، سن تو صحیح، اگر اللہ نے یہ مذمت کرنی ہوتی تو آگے اللہ یہ کیوں فرماتے لا يستوي منکم من، یہ سنیں آپ نے پوری آیت کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ان کا ٹھیک ہے نا، بالکل میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے جہاد کیا نا، ابو بکر عمر کا جہاد دکھاؤ نا، میں عثمان کا جہاد ہمیں دکھاؤ نا، فتح سے پہلے فتح کے بعد ان کا جہاد کہاں ہے؟ پہلے سنیں تو صحیح نا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ فتح مکہ کے بعد میں یہ لوگ زیادہ درجے والے ہیں جن لوگوں نے خرچ کیا ہے من بعد وقاتلوا، اس فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے قتال بھی کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا تو قتال دکھانا ذرا بھائی، ابو بکر عمر کا قتال کب ہے؟ فتح سے پہلے، وہ جو یہود سے بھاگے تھے، احد سے جو بھاگے تھے، خیبر میں جو بھاگے تھے، ابو بکر حنین میں جو بھاگے تھے، بھائی ان کا جہاد کہاں ہے ابو بکر عمر کا؟ جہاد کی آیت لے کے آئے نا، وہ سب صحابہ نے جہاد کیا، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ تم کہتے ہیں صحابہ کی فضیلت ہے، سب صحابہ نے جہاد کیا، بھائی دکھاؤ ابو بکر عمر کی جہاد ہمیں، یاللہ
दिखाओ, उस्मान का जिहाद कोई दिखाओ। नहीं नहीं, अल्लाह ताला जो यहाँ पर ये तो नहीं मुजाहिदीन कहा कि जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है, अल्लाह ताला उनकी तारीफ कर रहा है, हम भी मानते हैं उनकी तारीफ है। उसका सब साहबा से यहाँ क्या ताल्लुक है? यहाँ खर्च करने, एक मिनट, यहाँ खर्च करने वाले भी हैं, मन अनफका, ठीक है, खर्च करने वाले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सारा माल खर्च कर दिया था। नहीं, जी, जिहाद के साथ है, जिहाद के साथ है, सिर्फ जिहाद, जिहाद और इन्फाक दोनों। आयत पूरी तरह पढ़ो, अगर मैं पढ़ा आया तो पूरी तरह सुनते पढ़ो, क्यों नहीं? आया पूरी तरह पढ़ो, आया आगे सुने, आगे आया सुने, पूरी तरह पढ़ो, अल्लाह ने आया फरमाया, पूरी तरह पढ़ो, आया पूरी तरह पढ़ो। तो सुनो ना, वकुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने फरमाया हर एक के साथ मेरा भलाई का वादा है, चाहे वो खर्च किया है उसने, पहले किया है, बाद में किया है, लड़ाई में शरीक हुआ है या नहीं हुआ, हर एक के साथ अल्लाह ने भलाई का वादा आया किया, आया जन्नत का गलत वादा पढ़ो किया ना, है। आया गलत पढ़ो तो कुछ भी हो जाता है ना। तुम क्रिकेट जब खेल रहे हो ना, क्रिकेट के अगर रूल को तुम चेंज करो, वो तो भाई वो तो किसी को भी तुम जिता सकते हो ना। आया कोई ईमानदारी से क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों जिहाद को मैंने ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल, उसने इन्फाक किया है और क़िताल किया है, इन्फाक किया और क़िताल किया, ठीक है ना, दोनों शर्त है, दोनों लाजिम है। ये तो नहीं कि इन्फाक किया है या क़िताल किया है, ये तो नहीं है ना, तरदीद तो नहीं है, औ के साथ अत्फ तो नहीं, वाव के साथ अत्फ है। मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल, औ क़ातल नहीं है। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि या तो इन्फाक करे या जिहाद करे, जो भी इनमें से एक भी हो तो सही है। नहीं, अल्लाह ने कहा कि इन्फाक भी करे और क़िताल भी करे, ठीक है ना। तो क़िताल दिखाना जरा भैया में, ठीक हो गया ना क्या? क़िताल दिखाना ना। नहीं, आपको कहने का अबू मतलब बकर का क़िताल आप क्यों नहीं दिखा सकते? अब क़िताल की बात हो रही, शरीक तो मुनाफिकीन आते थे वो उसके लिए, गनाइम लेने के लिए ना। क़िताल आप मुझे बताएं, क़िताल उनका क्यों नहीं दिखा सकते? कि किसी काफिर के नाक से इन्होंने खून बहाया हो। अब आप सुने, कातल का माना क्या होता है? क़िताल करना, लड़ना। इनके लड़ाई दिखाना जरा, क़िताल करना। आप लड़ाई इनका क्यों नहीं? अब भाई साहब देखो भाई, आप लोग क्यों दिखा नहीं सकते इनका लड़ाई? क्योंकि ये लोग नहीं लड़े ना। मैं कहता हूं किताबें आपकी, तारीख आपकी, मगाजी की किताबें आपकी, इनका क़िताल के जरा दिखाना। क़िताल तो है ना इनका। कातल का माना होता है एक दूसरे के साथ लड़ाई करना। आपको पता है बाब मुफाअला है, एक दूसरे का लड़ाई करना इसका माना होता है। हाँ, कातला अल्लाह के रास्ते में कुफार से लड़ने को बोलते हैं। तो कातला का माना, मैं आपको लुगत के एतबार से बता रहा हूँ, कातला का माना होता है एक दूसरे का लड़ाई करना, जरूरी नहीं होता कि किसी का खून करना। यार मैं सुन लो, मैं एक तुम्हें बताता हूँ। अब क़िताल तो उनका खून करना, क़िताल वही लड़ाई दिखाओ। मैं नहीं कहता खून करना, लड़ाई दिखाओ उनका, कहना लड़ाई की हो। यानी आपके कहने का मकसद यह है कि सहाबा ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु किसी जंग में शरीक नहीं हुए, किसी जंग में लड़ाई किसी नहीं की, जंग ऐसे? में की कोई लड़ाई नहीं है। अबू बकर, उमर, उस्मान की कोई लड़ाई आप साबित नहीं कर सकते कि इन्होंने किसी के साथ लड़ाओ, कुफार के साथ। अच्छा, मुलाहिजा फरमाइए। हाँ, मैं आपको किस किताब से दिखाऊं? एक मिनट, अपने किताब से दिखाओ, अपने किताब से दिखाओ, अपने किताब से दिखाओ। बुखारी, मुस्लिम, तारीख तबरी, तारीख इब्न कसीर, किसी से दिखाओ। दिखा दिया फिर और ले दिखा देना भाई, फिर मानेंगे। अगर आपने दिखा दिया तो फिर यही तो कह रहे हैं कि दिखा दो, तो फिर मानेंगे ना आपसे। आज से तो नहीं, 10-15 साल से कह रहा कि दिखाओ अबू बकर का क़िताल दिखाओ। ये मौलवी साहब अगर नहीं दिखा सके तो फिर आपकी छुट्टी है, टाइम सबका ज़ाया नहीं करना भाई, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अभी वो तो टाइम लगेगा, वो नहीं मिलेगा भाई। क्यों टाइम ले सबका ज़ाया कर रहे हो? है, दूसरा किताब पकड़ लो। अबू बकर उमर उस्मान का जंग दिखाएंगे। जब तक ये तैयार होते मिल जाता है तो मैं कोई चीज दिखा देता हूं भाई, ठीक है ना। जब तक ये तैयार होते हैं तो मैं दिखा देता हूं भाई।
میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری. کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. کتاب چھپی ہے سن 2001 میں. یہ ملاحظہ فرمائیے آیا کیا. کتاب المغازی باب قوله تعالی ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. حنین کا دن یاد کرو جب تم مغرور ہو گئے تھے کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے. فلم تغن عنکم شیئا، اور تم صحابہ کی زیادہ تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور یہ زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. کیوں تنگ ہو گئی تھی؟ ثم ولیتم مدبرین، کیونکہ تم نے دشمن کی طرف اپنا پشت کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور تم بھاگ رہے تھے. صحابہ کرام دشمن کی طرف اپنا پشت کیے تھے اور یہ اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور زمین تنگ ہو گئی، یعنی چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہا صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے. اب ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے اسی بخاری میں 4322. انہوں نے کاٹ دیا شاید اپنا، ان کا کال جو ہے نا. بکرو آ گئے بھائی؟ اچھا آ گئے آپ. چلے بھائی 4322 آپ ڈھونڈ لیں بھائی. یہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے. وانہزم المسلمون، صحابہ کرام بھاگ گئے. وانہزمت معہم، یہ کون؟ ابو قتادہ کہتا ہے میں بھی صحابہ کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس، بھاگنے والوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ عمر بھی بھاگ رہے ہیں، بڑے اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں. فقلت ما لهما شأن الناس، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا سب بھاگ رہے ہیں. قال امر اللہ، کہا یہ اللہ کی قسمت ہے، اللہ کی تقدیر ہے. یہ ہے قسمت کا چکر، کبھی سکی کبھی سبی، کبھی روڑی کبھی شکر. یہ کہتا ہے نا، یہ قسمت کا چکر، کبھی روڑی کبھی شکر. تو اس نے کہا یہ قسمت کا چکر ہے، ٹھیک ہے نا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یہ ہے یہ مذمت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ تو ان کا باغنا میں نے ثابت کر دیا بخاری سے. اور باغنا جو ہے یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ باغنے والے کو جہنم لے کے جائے گا. وہ بھی آپ کی کتابوں سے دکھا دیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ احزاب وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. صحابہ کرام نے پہلے وعدہ دیا تھا، اللہ سے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھی. لا يولون الادبار، کہ یہ بھاگیں گے نہیں دشمن کی طرف اپنی، اب اپنی جو ہے وہ تشریف شریف تولی دبر، پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ قرآن ان کو ایسا توہین کر رہا ہے، ان کا ایسا ان کو تقویح کر رہا ہے. تولی دبر بولتے ہیں اپنا، یہ تشریف ہے نا جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اردو زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہلا حرف جو ہے اس کا گاف ہے، آخری حرف اس کا ڈال ہے، ٹھیک ہے نا، ڈال، گاف ڈال. اب خود سن لو، سمجھ جاؤ. یہ دشمن کے پیچھے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ چیز تم دشمن کی طرف نہیں کرو گے، اور تم نے وہی دشمن کی طرف کر دیا. یعنی یہ مرد ہی نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بھائی مفعول ہے. ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ان کو بدبختوں کو اتنا تقبیح کیا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، میں تو اللہ ہوں، میں تو حساب لوں گا تمہارا. کیوں بھاگے تھے؟ اللہ نے وعدہ دیا قرآن میں نا کہ تم نے تو وعدہ دیا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا، بھاگ گئے، اور میں تمہارا حساب لینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا کہ کیوں بھاگے تھے. اچھا، دیکھو یہ ترجمہ کیسے کیا ہے طاہر قادری نے. اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باس پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا اس کا، ٹھیک ہے نا. پہلے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ
پیر کرنا. یہ پیٹھ کا لفظ جو ہے نا اس نے کچھ ملاحظہ کیا. دبر کس کو بولتے ہیں؟ دبر کس کو بولتے ہیں میرے؟ دبر یہ ادوار جو ہے دبر کا جمع دبر. دبر کس کو بولتے ہیں نا پتہ ہے دبر کس کو بولتے ہیں؟ ہاں وہ میں نے بتا دیا, تشریف کو بولتے ہیں. یہ سورہ مبارک ہے, انفال ہے جی. یہ باغی آدمی صحابہ کا نہیں ملا ان کو جہاد. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو بھاگ جاتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے اور اللہ کی غضب اس پر ہے اور جہنم بری جگہ. ٹھیک ہے نا؟ او بھائی کیا چاہیے؟ یہ جہاد ثابت کرنے گئے نا. میں نے کہا نہیں ملے گا بھائی. چلیں بھائی دوسرے کالر کو لے لیتے ہیں. او بھائی قبلہ آواز سن رہے ہو نا؟ آ جاؤ نا بھائی, بتاؤ مل گیا نہیں ملا؟ ایک منٹ مل گیا نہیں ملا؟ آ جاؤ بھائی, سامنے آ جاؤ, کیمرہ آن کرو. کب تک بیٹھے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں ملے گا بھائی, قیامت تک ان کا جہاد نہیں ملے گا. نہیں ملے گا نئے والی چیز. وہ چیٹ میں چیک بھی کرو نا, چیٹ میں بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا نا. وہ دوسرے آپ کو دیتے ہیں نا, آپ کے مولوی حضرات آپ کو وہ ٹیکس بیچتے ہوں گے, اس میں بھی ان کو بھی نہیں ملتا نا. ان کا پورا بھی ٹیم لگا ہوا ہے. ابو بکر عمر کا جہاد کئی سالوں سے لگے, ان کو نہیں مل رہا. آپ کو ابھی مل جائے گا. وہ دیکھو پڑھ رہا ہے فون میں. نہیں ملا نا بھائی, میری طرف دیکھو, کچھ شرمندگی کا احساس کرو بھائی. میری طرف آنکھ, ہاں میری طرف آنکھ ملا کے نہ دیکھو, نیچے دیکھو. اب تجھے جہاد نہ ملا تو شرم کچھ کرو, نیچے آنکھ نیچے کرو. ہاں اگر شرم ہے تو آنکھ نیچے. بولو نہیں ملا, بولو نہیں ملا. داڑھی دیکھو اس کی. ہائے ہائے, نہیں ملا نا جہاد. جہاد نہ ملا نا, جہاد نہ ملا نا. مجھے میں اس کا فرار میں نے پڑھ لیا, میں نے فرار ان کا پڑھ لیا نا. کیوں تو آپ جہاد لینے گئے تھے نا, ان کا قتال لینے گئے تھے. قتال نہیں ملا جی. یہاں پہ دوسرے بھی فون پہ لقمے دے رہے تو ان کو بھی نہیں ملا. ہاں آپ ابوبکر کا فرار کہیں پر مجھے دکھا دیں, ابوبکر کا فرار مجھے کہیں پر دکھا دیں. ہو بھائی قتال آپ لینے گئے تھے نا, عمر کا تو میں نے دکھا دیا بھائی, یہ کافی نہیں ہے. نہیں ابوبکر کا فرار آپ تو گئے تھے نا, آپ ان کا قتال ڈھونڈنے گئے تھے. قتال تو نہیں ملا نا, قتال تو نہیں ملا نا. یہ بہادری نہیں ملی, ابوبکر کی بہادری نہیں ملی نا. اگر مجھے اس کتاب میں نہیں ملا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب ہے کئی کتابیں موٹی موٹی کتابیں لے کے رہے تھے نا. ہاں اس کتاب وہ کسی کتاب میں نہیں جی, کسی کتاب میں نہیں ملے گی. اور صوفی صاحب کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گی. وڈے مولوی ان کا کہیں پر فرار دکھا دیں, فرار دکھا دیں. وڈے مولوی نے لے کے, ہاں استاد جی نے لے کے, آپ مجھے وڈے حافظ نے لے کے. یا اللہ خدا حافظ. اب